بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقامت دین اور ظہور مہدی۔ سوال: کیا اقامت دین ایک فرض ہے کہ جسے ہر زمانے اور ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اور کیا قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات ملتی ہے کہ ظہور مہدی سے قبل اسلامی نظام قائم ہو سکے گا؟ جواب: قرآن میں تو خیر ظہور مہدی کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے، البتہ احادیث میں اس کا ذکر ضرور آیا ہے، مگر وہ بس اسی حد تک ہے کہ مہدی آئیں گے اور دنیا کو جو ظلم سے بھر چکی ہوگی عدل سے بھر دیں گے۔ اس خوشخبری سے آخر یہ مطلب کیسے نکل آیا کہ جب تک وہ نہ آئے اس وقت تک دنیا ظلم سے بھرتی رہے گی اور ہم اس کا تماشا دیکھتے رہیں، شیاطین کے دین قائم ہوتے رہیں اور اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے ہم امام مہدی کی تشریف آوری کے انتظار میں بیٹھے رہیں؟ یہ تعلیم نہ اللہ نے دی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن و حدیث میں یہ بھی کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ امام مہدی کے آمد سے پہلے اللہ کا دین کبھی قائم نہ ہو سکے گا یا اسے قائم کرنے کی کوشش کا فریضہ مسلمانوں کے ذمے سے ساقط رہے گا۔ یہ بات ایک بشارت تو ضرور ہو سکتی ہے کہ آئندہ کسی زمانے میں کوئی ایسی عظیم شخصیت اٹھے گی جو تمام عالم میں اسلام کا جھنڈا بلند کر دے گی، مگر یہ کوئی حکم امتناعی نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کچھ نہ کریں۔ رہا یہ سوال کہ اقامت دین فرض ہے یا نہیں، تو ایسا شخص جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے اس بات سے واقف نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھی بھیجے ہیں اپنا دین قائم کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ کوئی ایک نبی بھی لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ غیر اللہ کا دین قائم کرنے والوں کے ماتحت بن کر رہیں۔ سورہ شورى دیکھیے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا فرض یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف میں دیکھیے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ پورے دین پر اسے غالب کر دے۔ اب کون یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود نبی برحق کے مقصد بعثت سے مختلف بھی ہو سکتا ہے؟